بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے ہاں سیاست میں کوئی اخلاقیات، کوئی نظریہ نہیں ہوتا، صرف اقتدار کی ہوس ہوتی ہے اور اپنے ذاتی مفادات ہوتے ہیں۔ اب کشتیوں سے چھلانگیں کس طرح لگائی جاتی ہیں آپ دیکھیے، ایک کے بعد ایک وزیر سامنے آ رہا ہے اور نون لیگ کی پالیسی کے خلاف بات کر رہا ہے۔ حال تو یہ ہے کہ ایک اہم ترین رکن جو سابق وفاقی وزیر رہے، آج بھی نون لیگ کا حصہ ہیں، انہوں نے تو اکتوبر کی ڈیڈ لائن بھی دے دی ہے، اکتوبر کا کہہ بھی دیا ہے۔ پانچ وزیر ابھی بھی کابینہ میں ہیں جنہوں نے اعلان بغاوت کر دیا ہے، جو بالکل ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں محسن نقوی کے، کہہ رہے ہیں جو محسن نقوی کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہاں پر نون لیگ چیختی رہے کہ محسن نقوی نے غلط بات کی ہے، شہباز شریف کے بارے میں یہ کیوں کہہ دیا، نئے صوبوں کی بات ہم سے پوچھے بغیر کیوں کہہ دی، مشاورت کر لیتے ہمیں کیوں نہیں بتایا، پھر انہوں نے کاکروچوں سے کیوں ڈرا دیا ہے، انہوں نے فیلڈ مارشل کا نام کیوں لے دیا، یا ان کی طرف اشارہ کیوں کر دیا کہ کوئی ایک شخص ہے جو ایک ریڈ لائن عبور نہیں کرنا چاہتا، کراس نہیں کرنا چاہتا۔ تو آپ سوچیں اس سے پہلے کچھ کر لیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا جی یہ تو فیلڈ مارشل کے بارے میں اس طرح سے بات کر رہے ہیں، وہ ایک قومی ہیرو ہیں، ان کو کیوں بدنام کر رہے ہیں۔ بھائی فیلڈ مارشل، آج کی خبر آپ دیکھ لیں فیلڈ مارشل کے بارے میں کہ وہ خود پہنچے ہوئے تھے این ڈی ایم اے کے دفتر میں، ان کو آپ کا پتہ ہے، آپ کی گورننس کا پتہ ہے، احسن اقبال صاحب وہ آئے، وہ خود جا کر جائزہ لے رہے تھے، فیلڈ مارشل، آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز، کہ سیلاب ہیں، سیلاب کا مزید خطرہ ہے، تیاری کیا ہے، میں خود جا کر دیکھا ہوں، ان پر نہ رہنے دوں کیونکہ بدنامی پھر ہر طرف سے ہوگی۔ تو وہ خود پہنچے ہوئے تھے آج۔ اتنا تو ٹرسٹ ہے موجودہ حکومت پر، گورننس پر۔ تو خیر، اب پانچ لوگ کون ہیں؟ ایک تو ظاہر ہے کہ محسن نقوی صاحب خود ہیں، سب سے اہم ترین وزیر داخلہ، جنہوں نے کہا سسٹم کلیپس کر گیا ہے اور یہ کہ نئے صوبے بنانے پڑیں گے، کاکروچ ورنہ چھوڑیں گے نہیں، آپ اس کو ایسے ہی آسان نہ سمجھیں، وہ کسی وقت بھی باہر نکل سکتے ہیں، نوجوان تنگ ہیں، تو یہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا، کولیپس کر گیا ہے تو ڈیلیور کیا کرنا ہے۔ اور یہ کہ جی شہباز شریف صاحب 12-14 گھنٹے کام کرتے ہیں، وہ 18 گھنٹے بھی کر لیں تو کچھ نہیں ہونے والا، کوئی فرق نہیں پڑ رہا، ان کی آنیاں جانیاں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا۔ اور پھر وہی کہ کوئی ہے جو ریڈ لائن عبور نہیں کرنا چاہتا، یہ ان کی اہم باتیں تھیں۔ اب اس کے بعد پہلے تو آئے تھے علیم خان صاحب، وہ بھی بڑی اہم وزارت رکھتے ہیں، وزارت مواصلات اور نیشنل ہائی ویز کو دیکھنا سب کچھ۔ وہ تو بڑے ہی خوفناک جملے بول رہے تھے، لیکن ساتھ انہوں نے کہہ دیا جی محسن نقوی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، نئے صوبے بننے چاہیے، اس نے جو باتیں کی ہیں بالکل ٹھیک کی ہیں۔ اچھا، مصطفیٰ کمال صاحب ایم کیو ایم کے آ گئے، اب یہ اتحادی جماعتیں ہیں، وہ بھی ساتھ کھڑے ہو گئے محسن نقوی کے، وہ پہلے ہی کہہ رہے تھے جی بالکل ہونا چاہیے، ایم کیو ایم بھی یہ بات کرنے لگ گئی۔ وہ الگ بات کہ خالد مقبول صدیقی گروپ اور مصطفیٰ کمال گروپ آپس میں لڑ رہے ہیں، وہاں فائرنگ ہو رہی ہے کراچی میں، وہ ایک الگ قصہ چل رہا ہے۔ خیر، وہ جنہوں نے پارٹی کو بنایا ہے یا آگے لائے ہیں وہ اس کو کنٹرول بھی کر رہے ہوں گے۔ اب تین تو یہ ہو گئے، اب اضافہ یہ ہوا ہے کہ وزیر مذہبی امور سردار یوسف صاحب، وہ بھی کہہ رہے ہیں جی بالکل محسن نقوی ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کا بھی یہ کہنا ہے، وہ بھی ساتھ آگے، وہ تو ہیں ہی نون لیگ کے۔ آپ محسن نقوی کو نون لیگ کا نہیں مانیں گے، آپ علیم خان صاحب کو نون لیگ کا نہیں مانیں گے، حتیٰ کہ استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ ہیں، اور اون چودھری تو سربراہ بھی نہیں ہیں، اون چودھری کو تو میاں نواز شریف صاحب نے خود جا کر ووٹ ڈالا، یہ حال تھا۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ نواز شریف صاحب کی مرضی سے ہو رہا ہے، یہ ایسی اب وہ کہتے رہیں جو بھی کرتے رہے جی میرا اس لینے نہیں، ایسی بات ہے۔ ان کے اپنے رازدان، ان کے ساتھی سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کو کون جانتا ہے، یہ جو کچھ کیا ہے، جتنی ناکامی ہے نواز شریف کی ہیں، یہ ان کے کھاتے میں ڈالیں۔ جا کے اون چودھری کو ووٹ ڈالتے رہے، جس کے بارے میں وزیر اطلاعات اور نشریات کہتے رہے کہ وہ خان صاحب کو کیا کیا چیزیں سپلائی کرتا تھا، وہ اس طرح کی باتیں اس کے بارے میں کرتے تھے، اور جا کر نواز شریف صاحب نے قائد مسلم لیگ نون جماعت ہی ان کے نام پر ہے، 3 دفعہ کے وزیر اعظم، بیٹی وزیر اعلیٰ ہے، بھائی وزیر اعظم ہے، سمدھی نائب وزیر اعظم ہے، اور اب تو بڑا اقتدار ہے، اس سے پہلے بھی بڑا تھا جی، جا کر اون چودھری کو ووٹ ڈالا انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی کو۔ اب علیم خان برا ہو گیا، تو علیم خان، مصطفیٰ کمال اور محسن نقوی تو سامنے تھے ہی۔ اب میں نے آپ کو بتایا نون لیگ کے اپنے سردار یوسف صاحب، وہ کہہ رہے ہیں جی محسن نقوی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے اور نئے صوبے بنانے چاہیے، کوئی پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، ہاں جی اس پر کام کر رہے ہیں، اتنا اچھا کام ہے، پہلے کرنا تھا پچھلے 4.5 سال میں، یا ابھی اس پر کام کر دیں، اسٹیٹمنٹ دے دیں کہ ہاں جی محسن نقوی نے جو نئے صوبوں کی بات کی ہے بالکل ٹھیک ہے۔ وہاں تو رانا ثناء کہہ رہے ہیں کوئی عقل مند لوگوں کا کام ہے، اس میں بہت کچھ کرنا پڑے گا، اس میں تو پیسوں کی تقسیم ہے، پانی کی تقسیم ہے، یہاں پانی کی تقسیم پر نہروں پر لڑائیاں ہو جاتی ہیں، رقم کی تقسیم پر ہوگا، کس طرح آفیسز بننے ہیں، کیا ہونا ہے، پاپولیشن کس طرح سے، اس کے بارے میں این ایف سی کیسے اوائڈ کریں گے، کس کو کتنا حصہ جائے گا، ٹیکسز کا معاملہ ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، ڈیمارکیشن بڑا مشکل کام ہے۔ وہ تو ابھی اس کو کرنے کی طرف نہیں آ رہے، وہ تو اس کی مشکلات گنا رہے ہیں، اور آپ کے نون لیگ کے وزیر مذہبی امور
وہ کہہ رہے ہیں جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور تو اور رضا حیات ہراج بھی آ گئے ہیں, اب ایک اور وزیر آ گئے ہیں بیچ میں, وہ بھی کہہ رہے ہیں جی بالکل نئے صوبے بننے چاہیے, محسن نقوی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو 5 تو ہو گئے ہیں. ان کو آپ غدار کہیں, باغی کہیں, یہ تو کام شروع ہو گیا ہے. اب آپ روک سکتے ہیں تو روک لیں, نہیں روک سکتے تو پھر روئیں, چیخیں, پٹیں. یہ تو ہونا ہے اور بڑی تیزی سے ہونا ہے. ڈنڈا چل رہا ہے, ڈنڈا چلنا ہے. اب آپ یہ دیکھیے نا, خبریں اور بھی ہیں, اس پر میں نے آنا ہے ابھی. آپ دیکھیے بڑی اہم چیزیں ہیں ابھی. جو گورننس فیلئر ہے وہ پولیس میں کس طرح سے ہے. 78 اہلکار ایک ہی دفعہ میں کیوں معطل کرنے پڑے ہیں. سر شرم سے جھک جاتا ہے, بات نہیں کی جاتی, زبان ساتھ نہیں دیتی کہ ہم کس طرح وہ سارا کچھ آپ کو بتائیں کہ یہاں پولیس والے کس طرح کے درندے ہیں, انہوں نے حفاظت کیا کرنی ہے. اب جناب وفاقی وزیر برائے دفاعی پیداوار رضا حیات ہراج نے کہا ہے وہ کئی سالوں سے نئے صوبوں کے حامی ہیں اور دائیں ہیں. رضا حیات ہراج نے محسن نقوی کے نئے یونٹس کے حوالے سے بیان کو درست قرار دیا. ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ نئے انتظامی یونٹس بنانے سے وفاق مزید مضبوط ہوگا, انتظامی یونٹ سے گورننس بہتر ہوگی, حالات بہتر ہو جائیں گے. اور محسن نقوی نے بالکل صحیح کہا ہے. وفاقی وزیر دفاعی پیداوار رضا حیات ہراج نے کہا نئے صوبے ضرور بنیں گے. نہ شہباز شریف کہیں جا رہے ہیں, نہ محسن نقوی. نئے صوبے وزیر اعظم شہباز شریف ہی بنائیں گے, انہوں نے یہ بھی ان کے کھاتے میں ڈال دیا. یہ جناب آپ کو کر کے جانا پڑے گا. پھر تحریک انصاف کے چیف وپ ملک عامر ڈوگر نے کہا کہ وہ بھی وزیر داخلہ محسن نقوی سے اتفاق کرتے ہیں کہ نئے صوبے بننے چاہیے. یہ اب تحریک انصاف بھی ان کے ساتھ مل گئی ہے. اور تو اور ابھی میں چیئرمین تحریک انصاف کا آپ کو بتاؤں گا, وہ کس طرح سے محسن نقوی اور اسٹیبلشمنٹ ایک ہوتے نظر آ رہے ہیں, وہ بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے. جنوبی پنجاب کے قیام پر مکمل اتفاق پایا جاتا ہے. ہماری محرومیوں اور غربت کا حل نیا صوبہ ہے. جنوبی پنجاب صوبہ بننا چاہیے. نئے صوبے وادی کی بنیاد پر بننے چاہیے. سب سے پہلے جنوبی پنجاب ہی نیا صوبہ بنے گا. یہ بات جناب عامر ڈوگر تحریک انصاف کے چیف وپ قومی اسمبلی میں جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں. رکن قومی اسمبلی پیپلز پارٹی آغا رفیع اللہ نے کہا جنوبی پنجاب صوبے کی تحریک 2 تاریخ سے اسمبلی سے پاس ہوئی. اگر نئے صوبے کے لیے سنجیدہ ہیں تو پنجاب میں نئے صوبے کے لیے اسمبلی سے قرارداد منظور ہو چکی ہے. آئین میں واضح ہے کہ جس صوبے میں تبدیلی لانی ہے وہاں کی اسمبلی سے 2 تاریخ سے پاس کریں. تو پنجاب میں ہوگی وہاں کریں. پیپلز پارٹی کہتی ہے پنجاب میں کریں, نون لیگ کہتی ہے پنجاب نہیں سندھ میں پہلے کریں. یہ حال ہے. اور تحریک انصاف کہتی ہے جہاں مرضی کریں جی, کریں صحیح. یہ ان کا اس وقت خیال ہے. اور آپ صرف اس خیال کو دیکھیے اور ساتھ آپ بیان دیکھیے جناب چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کا. موجودہ سسٹم عوام کا اعتماد کھو چکا, ری سیٹ ناگزیر ہے. یہ ری سیٹ کی بڑی بات ہو رہی ہے, انہوں نے بھی کہہ دیا ہے. اور یہ بات انہوں نے راولپنڈی کے ڈیارہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی ہے. اہم حکومتی اتحادی نے وزیر اعظم کو دھاندلی زدہ قرار دیا. پیپلز پارٹی کو بھی دھاندلی زدہ سمجھتا ہوں. تاہم حکومتی اتحادی کے بیان کے بعد وزیر اعظم کو فوری اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے تھا, مگر وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ لینے میں ناکام رہے اور وزیر اعظم نے خاموشی اختیار کی. اس سے ظاہر ہوتا ہے اعتماد ختم ہو چکا, پورا حکومتی ڈھانچہ عملی طور پر کولیپس کر چکا, حکومت اخلاقی جواز کھو بیٹھی, آئینی, قانونی اور جمہوری اعتبار سے حکومت اپنی حیثیت کھو چکی ہے. تو اب عوام بھی ان سے تنگ ہیں, ری سیٹ تو ہونا ہی ہونا ہے. اور پی ٹی آئی نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ عدم اعتماد لانے کا آئینی طریقہ موجود ہے, اتحادیوں سے مشاورت کریں گے, قومی مفاد میں اتفاق رائے سے سیاسی بحران کا حل نکالا جائے گا. اب وہ تو یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ان کو فارغ ہی کریں, آئے مل جاتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی موقع دیکھ کر اب چوکا لگا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ جلدی بالغ ہو گئے ہیں, جلدی ان میں اتنی سمجھداری آ گئی, اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, اس پر سوچ بچار کرنا چاہیے, اس پر دیکھنا چاہیے. اب اس سب میں اپنے ہی بولنے لگ گئے ہیں. سابق وفاقی وزیر اور نون لیگ کے بڑے اہم رہنما گجرانوالہ سے سابق وفاقی وزیر اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خرم دستگیر کا کہنا ہے کہ اکتوبر تک تمام سیاسی جماعتوں کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی. تمام, اس میں انہوں نے اپنی جماعت کو بھی شامل کیا ہے اور انہوں نے کہا جی یہ اکتوبر سے کام شروع ہو جانا ہے اور اب سب کا ہی وقت آ رہا ہے. تو یہ تو ان کے اپنے کہہ رہے ہیں, جو ان کے اپنے محسوس کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. سسٹم کے کولیپس کی ایک اور مثال دیکھیے. آئی جی اسلام آباد, جو کہا جا رہا تھا اسلام آباد میں جی پرفیکٹ ماحول ہے, بڑا زبردست ہے. آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی 2 ہفتوں کی چھٹی پر چلے گئے ہیں اور اب کہا جا رہا ہے جی پنجاب سے کوئی آئی جی آئے گا. بہت سی باتیں ہو رہی ہیں, کہہ رہے ہیں جی وہ سسٹم میں آپس میں ہی ٹکراؤ ہو گیا ہے. جو ڈائریکٹر ایف آئی اے ہیں وہ اب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, ٹرانسفر پروسیسنگ وہ کرنے لگ گئے تھے,
تو آئی جی صاحب جو ہیں وہ اس سے خوش نہیں تھے، پھر کئی سینئر افسران خوش نہیں تھے، جونیئر کو اوپر لگایا جا رہا ہے، انہوں نے بھی یہ کیا۔ باقی عجیب طرح سے اسلام آباد کو چلایا جا رہا تھا کہ آپ جائیں تو ایسی پرچہ نہیں درج ہو سکتا جب تک اوپر تک بات نہ جائے۔ امن و امان کی صورتحال بھی کوئی بہتر نہیں ہو رہی تھی، حالات کوئی اسلام آباد کے بہتر نظر آ رہے تھے، یہ کریں وہ کریں۔ اسی طرح سے بیڈ گورننس وہاں بھی تھی، رشوت ستانی، برا حال، وہ سب کچھ تھا۔ تو اس صورتحال میں جناب اب وہ آپس میں بھی ٹکراؤ کہا جا رہا ہے، تو آئی جی صاحب کا سننے میں بھی آیا کہ ہو سکتا ہے وہ امریکہ ہی چلے جائیں۔ تو جو اس موجودہ رجیم میں ہیں کسی کا کوئی پتہ نہیں کہ جو ہی یہ کلیپس والی بات کی گئی ہے تو نظر آ رہا ہے کہ پتہ نہیں کس وقت کیا ہو جائے، تو ابھی سے جانا شروع ہو گئے ہیں لوگ۔ لیکن یہ تو پھر بھی سسٹم کے ساتھ تھے، لیکن وہ دیکھیں گے اگلے سسٹم میں جگہ بنتی ہے نہیں بنتی، لہٰذا اس لیے جانے لگ گئے ہیں۔ اب ایک ملاقات ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ تو ہو جائے گی، کیونکہ درخواست ایک ایسی جماعت کی طرف سے آئی ہے جو کہتی ہے گھی اگر سیدھی انگلی سے نہ نکلا ٹیڑھی کرنی پڑے گی۔ جماعت تو نہیں کہیں گے، ایک کمیٹی کہہ لیں جو بھی، اور اس میں زیادہ تر تحریک انصاف کے ہی لوگ ہیں، چاہے وہ فواد چودھری ہوں، چاہے سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل ہوں، محمود مولوی ہوں، دیگر ہوں۔ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی نے بھی عمران خان سے ڈیرہ جیل میں ملاقات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو یہ عمران اسماعیل صاحب سابق گورنر سندھ ہیں، اب اگر ان کی پٹیشن جاتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف سے تو زیادہ چانسز ہو جائیں گے ان کی پٹیشن لگنے کے بھی اور ان کی ملاقات کے بھی۔ اب یہ پہلے بھی کوٹ لکھپت جیل میں نائب چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب سے مل چکے ہیں، اور ڈاکٹر یاسمین راشد سے بھی کہتے ہیں جی بات ہوئی، پھر سینیٹر اعجاز چودھری صاحب سے، عمر چیمہ سے، میاں محمود رشید سے کتنی آسانی سے جا کر مل کے سب آ گئے، اور اس کے بعد کہا جی وہ سب مذاکرات کے حامی ہیں اور یہ سب کچھ ہے۔ تو اس گروپ کو آپ نے ہلکا نہیں لینا، کمزور نہیں سمجھنا، یوں سمجھیے کہ اب تو ایک طرح سے جو موجودہ حکومت میں کرتا دھرتا ہے، پرائم منسٹر کہہ لیجئے، ان سے زیادہ آپ کو یہ گروپ سٹرانگ ہوتا نظر آئے گا شاید۔ ابھی آپ دیکھیے گا آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، اور کانفیڈنس دیکھیے فواد چودھری کا، انہوں نے تو باقاعدہ صاف بیان دے دیا ہے کہ نواز شریف زرداری کے ہوتے ہوئے یہ نیا نظام آ ہی نہیں سکتا، جو مرضی کر لیں آپ۔ تو جب فواد چودھری کہہ رہے ہیں تو سمجھ جائیے محسن نقوی نے بھی جو کہا ہے، جن کے کہنے پر کہا ہے، وہ بھی یہ سمجھ چکے ہیں، کیونکہ بار بار ایک بات رپیٹ کی جا رہی ہے کہ جس طرح سے سندھ اور پنجاب کو چلایا جا رہا ہے، جس طرح سے یہاں پر پیسہ اڑایا جا رہا ہے کہ ہاں جی لیا ہے بھائی، جہاز لیا ہے بھائی، انداز یہ ہے، کیا ہے، کر لیں جو کرنا ہے، یہ جو انداز ہے سندھ میں تو یہی سسٹم چلے گا، پنجاب میں بھی یہی سسٹم چلے گا، جہاں کیک بانٹے جائیں گے، جہاں اشتہار بازی ہوگی۔ یعنی وہ میں دیکھ رہا تھا کہ اب یہ حال ہے کہ وہ ایک صحافی نے دکھایا کہ 1122 جو پرویز الہی صاحب کے دور میں بڑا ہی کامیاب منصوبہ شروع ہوا اور آج تک چل رہا ہے، کمال ہے 1122، ہر کوئی اس کی تعریف کرتا ہے، ریسکیو کا جس طرح سے نظام لے کر ایک ادارہ بنایا، جو دیکھیے مریم صاحبہ ستھرا پنجاب بنانے کی بھی تک کوشش کر رہی ہیں، روزانہ خبریں آ جاتی ہیں، وہ جی 70 ارب جمع ہونا تھا، 1 ارب جمع ہو سکا ہے، تنخواہ نہیں مل رہی، فلاں نہیں ہو رہا۔ ایک عجیب و غریب وہ قصہ ہے، وہ سمجھ نہیں آئی وہ ستھرا پنجاب کس طرح سے ہے، کیا اتھارٹی ہے، ٹھیکے ہیں، کیا کیا جا رہا ہے، کیا نہیں کیا جا رہا، کرپشن کی کہانیاں اس میں آتی ہیں، خود حکومت کہتی ہے بڑی کرپشن ہوئی ہے، ہاں اتنے پیسے ہو گئے، فلاں ہو گیا، کوئی ان سے ادارہ نہیں بن سکا۔ 1122 کا بنا آج تک چل رہا ہے، اس کے پیچھے بھی مریم صاحبہ کی تصویر لگا دی گئی ہے، اب اندازہ لگائیے آپ، وہ کیا لینا دینا ان کا مریم صاحبہ کا اس سے، پرویز الہی کے دور میں شروع ہوا تھا۔ تو یہ چیزیں ہر جگہ ابھی میں دیکھ رہا تھا مالک صاحب پوڈ کاسٹ میں کسی کو انٹرویو دے رہے تھے، تو اس میں وہ خاتون صحافی نے کہہ دیا کہ جی یہ چیز یعنی ایک بری لگی ہے کسی جگہ، یا اس نے بہت برا اثر چھوڑا ہے، تو مالک صاحب نے فوراً کہا برجستہ کہ جی ہر جگہ برا اثر چھوڑا ہے۔ تو یہ چیزیں اب ایک طرح سے رجسٹر ہو چکی ہیں، پتہ چل چکا ہے کہ یہی ان کا انداز، 4.5 سال بہت ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے کہا نا کہ اب وہ دیکھیں فیلڈ مارشل صاحب خود جا رہے ہیں انڈیا میں اور دیکھ رہے ہیں کہ جی کیا کیا جا رہا ہے، سیلاب زدگان کی مدد کے لیے کیا ہو رہا ہے، آگے اگر خدا نخواستہ سیلاب آتا ہے تو کیا کرنا ہے۔ بھارت تو بیٹھا ہوا ہے، وہ تو موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ اچھا جی پانی آ رہا ہے تو اس کو آگے جانے دو، اتنا زیادہ کہ سنبھالا نہ جائے، اور جو اپنی قلت ہے تو روک لو، تاکہ وہاں پر پاکستان کی طرف سے خشک سالی کی خبریں ہیں، قحط وہاں پر ڈال دو، اس طرح کی کوئی اسکیمیں بناتا رہتا ہے، تو وہ بھی وہ دیکھ رہے ہیں۔ باقی جناب اب حال یہ ہے کہ اب تو استعفوں کے مطالبے زور پکڑتے جا رہے ہیں۔
وزیر پیٹرولیم استعفیٰ دیں ورنہ 8 اگست سے ہڑتال کریں گے، پاکستان گڈز ٹرانسپورٹرز نے کہہ دیا ہے۔ پاکستان گڈز ٹرانسپورٹرز اونرز ایسوسی ایشن کے صدر اویس چودھری نے کہا ہے روزانہ کی بجائے ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ماہانہ بنیاد پر کیا جائے، ٹول ٹیکس میں بھی کمی کی جائے، وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم مستعفی ہوں۔ روز ہمیں سمجھ نہیں آتی کس طرح کا پیٹرول ڈلوانا ہے، کتنے میں ہم کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کریں گے، اتنے میں چیز پہنچائی جائے گی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ یہ روز والا معاملہ ختم کریں تاکہ ہم اس حساب سے بجٹ بنا سکیں، اس حساب سے کچھ کر سکیں، کسی کو بتا سکیں۔ تو یہ اس وقت حالات ہیں جی۔ اچھا، اس میں ایک اور خبر جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، جس کا میں نے عرض کیا تھا انتہائی افسوسناک، الفاظ نہیں ملتے۔ اب ایک بچی کے ساتھ جس کی عمر کو 20 سے 21 سال بتائی جاتی ہے اور ذہنی معذور بھی، سوچئے ذرا، ذہنی معذور، اب پولیس کا ہی اہلکار، یہ غازی آباد، لاہور کے غازی آباد علاقے میں یہ پولیس اہلکار نے اس لڑکی کو زیادتی کا نشان بنا ڈالا۔ ملزم سول کپڑوں میں گلی کے باہر سے بچی کو ساتھ لے گیا اور تھانے لے جا کر اس نے یہ درندگی کی ہے، تھانے لے جا کر۔ اب اس لیے کیا یہ گیا ہے کہ جی 78 اہلکار اس میں فارغ کر دیے گئے ہیں۔ اب یہ خود اے ایس آئی تھا، تھانے کو چلانے والوں میں یہ بھی شامل ہے، اور یعنی تھانہ چالی ایسے رہا ہے، کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں، وہاں پر لا کر کمرے میں لے جا کر بچی کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا، جو کہ ذہنی مریضہ۔ پھر کہہ رہے ہیں جی شاید وہ مانگتی تھی یا یہ بھی تھی، بھائی پھر کہہ رہے ہیں کہ جی اس پر کوئی الزام نہیں تھا، کسی کیس مطلوب نہیں تھی، کوئی نہیں تھا، کوئی جواز نہیں تھا کہ اس کو تھانے میں لایا جاتا ہے، بالکل غلط ہوا ہے یہ جی، ہاں جی غلطی ہوئی ہے، لہٰذا اب سارے انسپیکٹر سے لے کر سب انسپیکٹر سب معطل۔ تھانہ غازی آباد کے ایس ایچ او، اسٹیشن ہاؤس افسر سمیت 78 اہلکاروں کو معطل کیا گیا ہے اور گرفتار اے ایس آئی کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی منظور کیا ہے۔ اب وہ پولیس اہلکار جو اس کو بچاتے رہے یا اس چیز کو چھپاتے رہے، اس پر انہوں نے کارروائی نہیں کی، اب اسی طرح سے دوسرے اہلکاروں کے پاس انویسٹیگیشن جائے گی، کیا اس کو سزا دیں گے، کیا کریں گے، جتنا ہو سکے گا اس کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ کیونکہ یہ بھی الزام لگ رہا ہے کہ لیڈی پولیس اہلکار بھی آئیں، جب بچی کا میڈیکل کروانے کی کوشش کی گئی تو صلح کے لیے دباؤ ڈالتی رہیں۔ یہ جناب حال ہے۔ منگل کو لاہور پولیس کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ معطل ہونے والے پولیس اہلکاروں میں 2 سب انسپیکٹرز، 8 اے ایس آئیز یعنی اسسٹنٹ سب انسپیکٹرز اور تھانے کا دیگر عملہ شامل ہے۔ تو ان کو تو وہ کہتے ہیں کہ چوک چراہوں میں سزائیں دیں، ان لوگوں کو وہ تھانہ ہی بند کر دیں۔ یعنی جہاں پر جا کر یہ کام ہو رہے ہیں انہوں نے محفوظ کیا بنانا ہے کہ ایسے ہی جاتا ہے، سادہ لباس میں جاتا ہے، موٹر سائیکل پہ بٹھاتا ہے لڑکی کو اور تھانے لے آتا ہے اور اس کے ساتھ یہ کرتا ہے۔ ماں باپ کو کوئی بتاتا ہے کہ آپ کی بچی کو کوئی لے گیا ہے موٹر سائیکل پہ بٹھا کے، وہ پولیس کا ہی اہلکار تھا، وہ جاتے ہیں تھانے میں رپورٹ درج کروانے، تو پتہ چلتا ہے جی بچی تو آ گئی ہوئی ہے۔ واپس جاتے ہیں، بچی رو رہی تھی تو اس سے پوچھا کیا ہوا، اس نے بتایا میرے ساتھ یہ ظلم کیا گیا ہے۔ پھر میڈیکل کراؤ، یہ کرو وہ کرو، وہ تو افسران بالا تک بات چلی گئی کسی طرح، اور یہ کہ جی میڈیا میں آ جائے گی، وہ شور مچ جائے گا تو اب سارا تھانہ پورے کا پورا جی معطل کر دو۔ یہ اس کے بعد اسکیم لڑائی گئی ہے۔ آخر میں ایک چیز عرض کر دوں کہ چونکہ اب جلسے کا ماحول بن رہا ہے، 5 اگست کو اناؤنس کیا ہوا ہے تحریک انصاف نے جلسہ، تو اس میں یہ خبر آ رہی ہے، یہ سید ذیشان عزیز نے خبر دی ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کو پیغام دیا گیا ہے کہ ایک تو اسلام آباد نہیں آنا آپ نے، اور کوئی اس طرح کا لانگ مارچ یا احتجاج یا اسلام آباد کی طرف آنے کی بات آپ نے جلسے میں نہیں کرنی، کوئی خوفناک اعلان نہیں کرنا۔ اور کہا جا رہا ہے کہ ایک اہم ترین وفاقی وزیر سے ملاقات ہوئی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے کافی قریب ہیں۔ وفاقی وزیر کی پرائیویٹ انٹری والے گیٹ سے انٹری ہوئی اور مبینہ طور پر چیف سیکرٹری بھی موجود تھے، یہ سید ذیشان عزیز نے پوسٹ لگائی ہے۔ تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھائی کوئی خوفناک قسم کا احتجاج نہیں کرنا، کوئی اس طرح کا اعلان نہیں کرنا، یہ ان کو پیغام پہنچا دیا گیا ہے، تو سوچ لو۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں جناب سہیل آفریدی صاحب، کہ وہ کوئی اس طرح کا اعلان کرتے ہیں نہیں کرتے، کیونکہ پریشر بہت زیادہ بلڈ ہو گیا ہے، اور پریشر اب ہر طرف ہے۔ تحریک انصاف پر پریشر ہے کہ آپ نے نکلنا نہیں، احتجاج نہیں کرنا، نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر پریشر ہے کہ جو کرنا ہے جلدی کر لیں، ورنہ سب کچھ تیار ہے اور ہر چیز تیار پڑی ہے کہ کیا کرنا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور اس کے بعد چیزیں کس طرح سے امپلیمنٹ کرنی ہیں، وہ سارا منصوبہ تیار پڑا ہے۔
بس اس پر عمل درآمد شروع کر دینا ہے اور انتظار ان کا نہیں کرنا کہ جی یہ شریف فیملی اور یہ زرداری فیملی یہ مانے گی تو پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ اب اس ماحول میں پیپلز پارٹی کی طرف سے باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ جی پیپلز پارٹی اب فیصلہ کرے گی کہ ورکرز کے قاتل کے ساتھ کس حد تک چلنا ہے ندیم افضل چاند، یعنی ہمارے ورکرز کو مار رہے ہیں ہم پھر بھی ساتھ چل رہے ہیں، لیکن اب جلد ہی ہم CEC کا اجلاس بلا رہے ہیں اور اس میں فیصلے ہو جائیں گے، مطلب ان کے ورکر مارے جا رہے ہیں کہ نہیں نون لیگ کے ساتھ چلنا ہے، نون لیگ کے ساتھ چلنا ہے۔ ابھی دیکھیں کب تک انہوں نے ساتھ چلنا ہے۔ حکومتی اتحادی اعجاز الحق صاحب، جنرل اعجاز الحق صاحب کے بیٹے کہہ رہے ہیں ملک میں کرپشن عروج پر ہے، کون لوٹ رہا ہے، کہاں پیسہ جا رہا ہے، سب کو پتہ ہے، تو پتہ ہے لیکن کر کوئی کچھ نہیں رہا، اور نااہلی کی روز داستانیں ہیں۔ آٹا نایاب، نان مہنگے، گندم 4650 روپے من ہو چکی ہے، کہا جا رہا ہے کہ یہ پیٹرول سے بھی بڑا بحران ہے جو آ رہا ہے، لیکن وہی گورننس کے مسائل ہیں۔ پھر معاہدوں میں تاخیر، 6 ارب ڈالر سرمایہ کاری مؤخر ہو جائے گی، ریفائنریوں کا انتباہ، ریفائنریاں آپ کو ڈرا رہی ہیں اس حکومت کو کہ جی کچھ کر لیں نہیں تو 6 ارب ڈالر تو گئے۔ اور کلپ سنوانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو آخر میں شہباز شریف کا، جہاں وہ محسن سپیڈ کے قائل ہیں اور کہہ رہے ہیں محسن سپیڈ کمال ہے، میں شاباش دیتا ہوں محسن سپیڈ کو، انہوں نے پنجاب سپیڈ چھوڑ کے اب تو محسن سپیڈ کے تذکرے ہو رہے ہیں، تو اب وہی محسن سپیڈ آنے لگی ہے، تو دیکھیں پھر آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ابھی تو صرف کلیپس کا اعلان ہوا ہے، ابھی تو صرف ریڈ لائن کا آپ کو ڈرایا گیا ہے، اب جب کام شروع ہو جانا ہے تو پھر دیکھیے کس سپیڈ سے ہوتا ہے۔ اب آپ محسن پلس سپیڈ دیکھیں گے، آپ بھول جائیں گے جس کی آپ نے تعریف کی تھی، جس محسن سپیڈ کی، اب اصل سپیڈ آپ کو نظر آنے والی ہے۔ سنیے شہباز شریف کس طرح محسن نقوی صاحب کی تعریف کرتے ہیں۔ منصوبے کو صرف 72 دنوں میں مکمل کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی جگہ ایک ریکارڈ ہے، اور اس کے لیے میں بھرپور خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں محسن نقوی صاحب کو کہ انہوں نے یقیناً یہاں پہ اسلام آباد میں پنجاب سپیڈ کو محسن سپیڈ میں بدل دیا ہے۔ اور یہ اب وہ پنجاب سپیڈ اپنی بات کر رہے تھے، میری بڑی سپیڈ ہوتی شہباز سپیڈ، پنجاب سپیڈ، آپ نے محسن سپیڈ میں بدل دیا ہے، نیا کام کر دیا، ہمیں بھی آپ نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ جی واقعی ابھی آپ کو انہوں نے صرف پیچھے نہیں چھوڑا، اب آپ سے پیچھا چھڑانا بھی ہے۔ اللہ حافظ۔